اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا ذوی وآلہ ابد الدہور وکرما۔ مسئلہ نمبر 6 ہے، غسل کیا اور پانی کی خنکی اندر محسوس ہوئی، پانی کی ٹھنڈک، ٹھنڈے پانی سے نہا کے آئیں گے تو ٹھنڈک محسوس تو ہوگی آپ کو اندر، یا کلی کی اور پانی پھینک دیا، یعنی منہ میں جمع نہیں رکھا، کلی کر دی، صرف کچھ تری منہ میں باقی رہ گئی تھی، تھوک کے ساتھ اسے نگل گیا، یا دوا کوئی اور حلق میں دوا کوٹی اور حلق میں اس کا مزہ محسوس ہوا، یا ہڑ چوسی اور تھوک نگل گیا مگر تھوک کے ساتھ ہڑ کا کوئی جز حلق میں نہ پہنچا، یا کان میں پانی چلا گیا، تنکے سے کان کھجایا اور اس پر کان کا میل لگ گیا، پھر وہی میل لگا ہوا تنکا کان میں ڈالا اگرچہ چند بار کیا ہو، یا دانت یا منہ میں خفیف چیز بے معلوم سی رہ گئی کہ لعاب کے ساتھ خود ہی اتر جائے گی اور وہ اتر گئی، یا دانتوں سے خون نکل کر حلق تک پہنچا مگر حلق سے نیچے نہ اترا، تو ان سب صورتوں میں روزہ نہ گیا۔ کیوں کہ ان صورتوں میں سے کسی بھی صورت میں ادخال منفذ نہیں ہے، کسی چیز کا منفذ میں داخل کرنا اور پھر وہ جوف معدے تک پہنچے، کوئی بھی ایسی صورت نہیں ہے، اس لیے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک چیز اس میں داخل منفذ ہے، یعنی منہ میں کوئی چیز تھوڑی سی چنے سے بھی کم کی رہ گئی تھی اور وہ لعاب کے ساتھ تھوک کے ساتھ اتر گئی، تو یہاں تو ادخال منفذ ہو رہا ہے، ایک شے جو منفذ کے راستے سے جوف معدے تک پہنچ رہی ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا کہ وہ بہت خفیف ہے، تھوڑی سی ہے، تو تھوک کے تابع ہو جائے گی، جب تھوک جانے سے روزہ نہیں ٹوٹ رہا، اس کے تابع جو چیز جا رہی ہے اس سے بھی نہیں ٹوٹے گا۔ ایک چیز کا حکم اصل کے لحاظ سے کچھ ہوتا ہے، طبعاً اس کا حکم چینج ہو جاتا ہے، جیسے میں نے پیچھے ایک مثال دی تھی کہ سونا چاندی اس کا استعمال مرد کو ناجائز ہے، لیکن اگر کپڑے کے تابع وہ بٹن کے طور پر، بغیر زنجیر والے بٹن کے طور پر سونا یا چاندی کے بٹن استعمال کرتا ہے تو جائز ہے، کیونکہ اب سونا چاندی کا استعمال طبعاً ہو گیا۔ قصداً اصلاً براہ راست استعمال اس کا ناجائز ہے، لیکن طبعاً اگر کیا جائے تو پھر حرج نہیں۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی چیز قصداً اور براہ راست اس کا اگر داخل کیا جائے تو روزہ ٹوٹے گا، لیکن ایک چیز کھانے پینے سحری وغیرہ کے وقت گرش کیا تھا یا نہیں کر پائے تھے اور کوئی چیز منہ میں لگی رہ گئی، دانت میں ذرا سی پھنسی رہ گئی اور چنے سے کم ہے وہ، تو وہ تھوک کے تابع کہلائے گی، تو تابع ہونے کی وجہ سے اس کا حکم وہی ہوگا جو اصل کا ہے، یعنی تھوک کا ہے۔ جب تھوک سے نہیں ٹوٹے گا تو اس سے بھی نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ نمبر 7 ہے، روزے دار کے پیٹ میں کسی نے نیزہ یا تیر بھونک دیا، پرانی اردو ہے، آج کے دور میں گھونپ دیا، اگرچہ اس کی پھال یا پیکان پیٹ کے اندر چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ کیوں؟ پیٹ کے اندر جوف معدہ تک تو پہنچ گئی، اور آپ بتا چکے ہیں بھئی جو چیز داخل منفذ ہو جائے، منفذ کے راستے سے معدہ کے جوف تک پہنچ جائے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اب ایک چیز، ایک لمبا سا نیزہ مارا، یقیناً وہ پیٹ میں پہنچ گیا، پیٹ کا مطلب معدے تک پہنچ گیا، پھر کیوں نہیں ٹوٹ رہا؟ داخل جوف ہونے کے ساتھ ساتھ استقرار بھی ضروری ہے، تو جو چیز ماری یہ ابھی اس کا آدھا حصہ باہر ہے، اس لیے استقرار نہیں ہوا، اگر یہ پورا اندر چلا جائے، غائب ہو جائے تو استقرار پایا جائے گا، پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی خنجر یا چاقو گھونپا اور اس قدر گھونپ دیا کہ پورا اندر کر دیا، باڈی کے بالکل غائب ہو گیا، دکھ ہی نہیں رہا، کوئی ایسی صورت سمجھ لیں آپ، فرض کر لیں، تو اب یہ استقرار پایا گیا، یعنی مکمل طور پر ایک چیز وہ معدے میں جا کے ٹھہر گئی، اس لیے روزہ ٹوٹ گیا۔ اگر ویسے ہی مار کے نکال لیا، کئی بار اس طرح مارا، تو داخل جوف تو ہوا چاقو یا جو بھی برچی نیزہ، لیکن استقرار نہیں ہوا، استقرار بھی ضروری ہے، وہاں ٹھہرنا، اس لیے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر خود اس نے یہ سب کیا، خود سے اپنے اندر کوئی چاقو یا چھرا وغیرہ گھونپا اور پھال یا پیکان یا کنکری، یعنی چاقو کا کوئی ایسا ذرہ لگا ہوا تھا، کوئی چیز لگی تھی، وہ اندر رہ گئی، تو اندر رہنے کی وجہ سے، یعنی جو استقرار ہوا
اس کی وجہ سے روزہ چلا جائے گا. اگر یہ بھی نہ ہوا تو بھی روزہ نہیں جائے گا. یعنی یہاں پر روزہ ٹوٹنے کا مدار کسی کا مارنا اور خود مارنا اس پر نہیں ہے، بلکہ استقرار پہ. اگر کوئی اور مارتا اور کوئی چیز جو اس ہتھیار پر لگی ہوئی تھی وہ اندر رہ جاتی، روزہ ٹوٹ جاتا. یعنی اگر کوئی کسی کو گولی مارے تو ظاہر بات ہے گولی جو ہے وہ ایک لانگ ڈسٹینس سے چلتی ہے اور وہ اندر رہ جاتی ہے. تو اگر وہ جا کے جوف معدہ میں پہنچ گئی روزہ ٹوٹ جائے گا. ویسے ہی اگر ہاتھ سے لگ کے نکل گئی، یعنی معدے میں پیٹ میں نہیں لگی بلکہ ایسے کندھے وندھے پر کہیں ہاتھ پہ لگ کے نکل گئی تو نہیں ٹوٹے گا. یہاں بات ہو رہی ہے معدے کے اندر استقرار، کسی باہری چیز کا معدے کی طرف منفذ سے یا غیر منفذ سے داخل ہونا اور معدے کی جوف میں ٹھہرنا، یہ ہے روزہ ٹوٹنے کا سبب. تو جیسے ہی پایا جائے روزہ ٹوٹ جائے گا. مسئلہ نمبر 8 ہے بات کرتے میں تھوک سے ہونٹ تر ہو گئے اور اس تری کو یہ پی گیا یا تھوک کو پی گیا، یا منہ سے رال ٹپکی مگر تار ٹوٹا نہ تھا رال کا کہ اسے چڑھا کر پی گیا، یا ناک میں رینٹ آ گئی. نزلہ زکام جب ناک وغیرہ بہتی ہے تو بعض جو ہے وہ رطوبت آتی رہتی ہے، تو ناک سے باہر ہو گئی مگر منقطع نہ ہوئی تھی کہ اسے چڑھا کر یہ نکل گیا، یا کھنکار یعنی جسے کہتے ہیں منہ میں آیا اور کھا گیا. اگرچہ کتنے ہی بار اس طرح کرے روزہ نہ جائے گا، کیونکہ یہاں خارجی چیز کا منفذ سے ادخال نہیں ہوا. جو تھوک تھا یا جو ناک بہی تھی اس کا تار نہیں ٹوٹا تھا، تو اس لیے وہ سمجھ لیں اندر ہی ہے. اگر تار ٹوٹ جاتا نہیں، تھوک یا وہ ناک جو بہی تھی وہ بہہ کر ہاتھ پہ گر جاتی، تار ٹوٹ جاتا اور پھر ایک آدمی اسے اپنے اندر لے لیتا، پی جاتا یا نگل لیتا، کچھ بھی کرتا، تو پھر ٹوٹ جاتا. کہ پھر خارجی شے کا منفذ سے داخل ہونا، معدے کی جوف تک پہنچنا جو ایک سبب ہے روزہ ٹوٹنے کا وہ پایا جاتا ہے، اس لیے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن یہاں پر وہ چیز اندر ہی تھی، اگرچہ کچھ باہر ہوئی لیکن اس کا سلسلہ اندرونی شے سے منقطع نہیں ہوا، اس لیے وہ گویا ایسے ہی جیسے اندر ہی ہے، اس لیے روزہ نہیں ٹوٹے گا. باقی ان باتوں سے احتیاط چاہیے، جیسے کہ صاحب ارشاد لکھ رہے ہیں. مسئلہ نمبر 9 ہے مکی حلق میں چلی گئی روزہ نہ گیا. ایک ہے چلی جانا اور ایک ہے زبردستی کر کے لے جانا. تو اگر وہ چلی گئی تو نہ گیا روزہ، اور آپ لے گئے تو چلا گیا. قصدن نکلی تو جاتا رہا. وجہ یہ کہ مکھی وغیرہ سے، مچھر سے بچنا مشکل ہے. ہوتا ہے بس اوقات آدمی جمائی لے رہا ہوتا ہے، وہ مکھی اس کو دکھائی نہیں دیتا اور وہ اندر گھس جاتی ہے. ایسا ہو جاتا ہے. مچھر وغیرہ میں تو زیادہ ہوتا، اکثر منہ میں چلا جاتا ہے مچھر، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا کہ بچنا مشکل ہے. ہاں ایک چیز آپ نے خود اپنے عمل و اختیار سے کی، تو اب یہ ہے کہ آپ اس سے بچ سکتے تھے، لیکن آپ نے پتہ نہیں کیا کوئی ایکسپیریمنٹ کرنا تھا اور جان بوجھ کر آپ نے اس مچھر کو نگلا، تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. مسئلہ نمبر 10 ہے بھولے سے جمع کر رہا تھا، یاد آتے ہی الگ ہو گیا، یا صبح صادق سے پیشتر پہلے جمع میں مشغول تھا، صبح ہوتے ہی جدا ہو گیا، روزہ نہ گیا. دونوں ہی صورتوں میں، اگرچہ دونوں صورتوں میں جدا ہونے کے بعد انزال ہو گیا ہو، اگرچہ دونوں صورتوں میں جدا ہونا یاد آنے اور صبح ہونے پر ہوا کہ جدا ہونے کی حرکت جمع نہیں، اور اگر یاد آنے یا صبح ہونے پر فوراً الگ نہ ہوا، یعنی برقرار رہا شرمگاہ میں، اگرچہ صرف ٹھہر گیا اور حرکت نہ کی، تو بہرحال روزہ چلا گیا. یاد آتے ہی الگ ہو گیا، جمع سے بعد آ گیا، یا صبح صادق سے پہلے ہی عمل چل رہا تھا اور ابھی وہ اپنے پائے تکمیل تک نہیں پہنچا تھا کہ صبح صادق ہو گئی، سحری کا وقت ختم ہو گیا اور یہ فوراً ہٹ گیا، تو ظاہر سی بات ہے اس عمل کے بعد آدمی، مرد عورت دونوں منزل ہوتے ہیں، انزال ہوتا ہے، مرد کو بھی عورت کو بھی. عورت کو کبھی کبھار ہوتا ہے، ہر بار نہیں ہوتا، لیکن مرد کو ہر بار ہی ہوتا ہے. تو جب جدا ہونے کے بعد انزال ہوا، یعنی یاد آیا اور فوراً الگ ہو گیا،
یا صبح صادق سے پہلے پہلے اس عمل سے الگ ہو گئے تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک ایسی کیفیت تھی کہ انزال تو ہونا بنتا تھا. تو اب اگر انزال ہوتا ہے تو یہ ایسے ہی جیسے کہ احتلام ہوا، روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر یاد آنے کے بعد بھی یا صبح صادق سحری کا وقت ختم، صبح صادق شروع، طلوع فجر، اور یہ ٹھہر گیا، شرمگاہ میں ٹھہر گیا، تو پھر روزہ چلا گیا. وجہ ظاہر ہے، یہ روزہ تو نام ہی تھا کہ ارادے کے ساتھ کھانے پینے اور جماع سے باز رہنا. اب اسے یہاں پہ یاد آ گیا، اس کا مطلب اس کا ارادہ ہے اور یہ ٹھہرا ہوا ہے، اس لیے روزہ ٹوٹ جائے گا. مسئلہ نمبر 11 ہے، بھولے سے کھانا کھا رہا تھا، یاد آتے ہی فوراً لقمہ پھینک دیا. پھینک دیا تھا مطلب چھوڑ دیا. یا صبح صادق سے پہلے کھا رہا تھا اور صبح ہوتے ہی اگل دیا جو کچھ منہ میں تھا، تو روزہ نہ گیا، اور نگل لیا تو دونوں صورتوں میں جاتا رہا. یعنی وہ ہوتا ہے نا کہ کھا رہے تھے اور ابھی کئی نوالے کھانے کے بعد ایک نوالا لیا تو وہ منہ میں ہی تھا اور یاد آ گیا روزہ. تو اب کوئی یہ سوچے کہ یار میں نے تو بھول کر منہ میں رکھا ہے، بھول کے کھانے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. تو بھول کر کھانے سے روزہ نہ ٹوٹنے کا مطلب یہ کہ آپ کا جو حلق سے پار ہو گیا، حلق سے پار ہونے کے بعد یاد آیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ایک وہ ہے کہ جو بھی آپ کے منہ میں ہے، چبا رہے ہیں آپ اسے، اور پھر آپ کو یاد آ گیا، تو ابھی حلق سے پار نہیں ہوا تھا، اب پار کر گا یہ کہہ کر کہ میں نے بھول کے رکھا تھا، تو پھر روزہ چلا جائے گا. کہ منفس سے ایک شے جان بوجھ کر جوف معدہ میں پہنچ گئی، اس لیے روزہ چلا جائے گا. مسئلہ نمبر 12 ہے، غیر سبیلین میں. سبیلین کہتے ہیں اگلی اور پچھلی شرمگاہ کو. ویسے سبیل کا لغوی معنی ہوتا ہے راستہ، سبیلین دو راستے. تو عربی کی اصطلاح کے اندر دونوں مقامات کو راستہ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ بھی راستے ہیں، اخراج نجاست کے راستے ہیں، پیشاب پخانہ. تو سبیلین کے علاوہ، ان دونوں شرمگاہوں کے علاوہ کوئی ایسی جگہ ہو اور آدمی اس میں جمع کرے، تو جب تک انزال نہ ہو روزہ نہیں ٹوٹے گا. آپ کہیں گے اس کے علاوہ کون سی جگہ ہوتی ہے؟ ہو سکتی ہے ران میں کرنا، پیٹ پہ کرنا، یا ہاتھ میں کرنا، جسے مستزنی کہتے ہیں. تو جیسے کہ انہوں نے آگے لکھ بھی دیا، یوں ہی ہاتھ سے منی نکالنے سے اگرچہ سخت حرام ہے، اور حدیث میں ایسے شخص کو ملعون فرمایا، ناکح الیدی ملعون، گناہ ہے، لیکن اس سے روزہ نہیں جائے گا جب تک کہ انزال نہ ہو. اور اگر انزال ہو گیا تو روزہ چلا جائے گا، اس لیے کہ اب جمع حکمن پایا گیا. روزہ نام تھا کہ آدمی ارادے کے ساتھ کھانے پینے اور جمع سے باز رہے. جمع ایک ہوتا ہے حقیقی اور ایک ہوتا ہے حکمی. حقیقی تو یہ کہ شرمگاہ سے شرمگاہ کا ملنا، اور حکمی یہ کہ اس کا تصور کر کے کوئی ایسا عمل کرنا یا اس کے حصول کے لیے کوئی عمل کرنا. تو یہ جمع حکمی ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. انزال ہونے سے پہلے پہلے اگر ٹھہر گئے تو نہیں گیا، اور انزال ہو گیا تو روزہ چلا جائے گا، چاہے مرد کرے اس طرح یا عورت کرے. دونوں ہی کی مستزنی کا ایک ہی حکم ہے، مرد عورت دونوں کی مستزنی کا ایک ہی حکم ہے. مسئلہ نمبر 13 ہے، چوپائے یا مردے سے جمع کیا. چوپائے سے مراد جانور، بکری، بھینس، یا مردے سے کوئی عورت یا مرد مردہ ہے، مرا ہوا ہے، اس سے جمع کیا اور انزال نہ ہوا تو روزہ نہ گیا. انزال ہوا تو جاتا رہا. حکمت ظاہر ہے کہ انزال نہیں ہوا مطلب جمع نہیں پایا گیا، اور انزال ہو گیا تو جمع حکمن پایا گیا. آپ کہیں گے بھئی وہ جمع کر رہا ہے، شرمگاہ کے اندر اس نے عضو داخل کیا ہوا ہے، پھر انزال کی شرط کیوں ہے؟ زندہ میں تو آپ یہ شرط رکھتے نا کہ مرد اور عورت دونوں کی شرمگاہوں میں التقاء ہو، مل جائیں، تو بس ملتے ہی روزہ چلا جائے گا، چاہے حشفے کے برابر ہی شرمگاہ میں شرمگاہ کا ملاپ ہو، روزہ چلا جائے گا. لیکن یہاں تو جناب والا وہ کافی دیر سے اس عمل قبی میں مبتلا ہے، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ انزال جب تک نہیں ہوگا روزہ نہیں جائے گا. یہاں پر یہ شرط اس لیے لگائی کہ عموماً عادتاً ایک نارمل آدمی ایسا کام نہیں کرتا. جمع آدمی شہوت کی وجہ سے کرتا ہے، اور شہوت
زندہ سے ہوتی ہے، ایک زندہ آدمی یا عورت. مردہ آدمی مردہ عورت سے بھی کسی کو شہوت نہیں ہوتی، یعنی اس کی طرف اٹریکشن، جو مخالف جنس کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے، مرد کو عورت کی طرف، عورت کو مرد کی طرف. یوں ہی جانوروں کی طرف بھی، جانوروں کو ہوتی ہوگی، جانوروں کی طرف انسانوں کو کہاں سے ہوتی ہے؟ اب کوئی ایسا ہے پاگل، دنیا میں ایسا پایا جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب اس کی حرکت بالکل انوکھی ہے، الگ ہے، تو حکم بھی انوکھا رکھنا پڑے گا. تو انوکھا حکم یہی ہے کہ بھائی جمع تو یہ کر رہا ہے، لیکن یعنی کیسے کر رہا ہے، کیسے جمع نام ہے نشاد طبیعت کا، دلچسپی کا، یہ کیسے کر رہا ہے سمجھ نہیں آ رہا. اس جب تک انزال نہیں ہوگا اس جمع کا اعتبار نہیں ہوگا. جب انزال ہوا تو جمع پایا گیا، حکم ہی پایا گیا، اس لیے پھر اس پر حکم لائے گا. اور جانور کا بوسہ لیا یا اس کی فرج کو، شرمگاہ کو چھوا تو روزہ نہ گیا اگرچہ انزال ہو گیا. یعنی اگر جانور سے اس کی شرمگاہ میں جمع کر رہا ہے، اپنی شرمگاہ کو اس کی شرمگاہ میں داخل کر دیا ہے، بکری بھینس یا جو بھی مل گیا یا کسی مردے، تو یہاں پہ شرط لگائی ہے کہ انزال ہوگا تو جمع کا اعتبار ہوگا اور پھر اس پر حکم لگے گا کہ روزہ چلا گیا. لیکن محض اگر جانور کا بوسہ لیا ہے، ہونٹوں پر بوسہ لیا ہے یا اس کی شرمگاہ فرض کو چھوا تو انزال بھی ہو جائے تو روزہ نہیں گیا. کیوں؟ کیونکہ مفسد صوم، روزہ ٹوٹنے کا سبب وہ انزال ہے کہ جو فرض کے حصول کے لیے ہو، جیسے مشزنی کرنا یا اپنی بیوی کی ران میں یا بیوی کے ہاتھ میں یا پیٹ پر جمع کرنا، اس سے انزال ہو تو روزہ جائے گا. یوں ہی وہ انزال جو فرض میں تو ہو لیکن غیر مستحاط، عادتاً غیر مستحاط فرض میں ہو، جیسے چوپائے یا مردے سے، کہ عادتاً ان کی طرف شہوت نہیں ہوتی، پھر بھی کرے تو اس انزال سے بھی روزہ چلا جائے گا. یا وہ انزال کی جو نہ فرض میں ہے نہ فرض کے حصول کے لیے، لیکن ایسے مقام پر ہے، ایسے مقام کی وجہ سے ہے کہ جو محل مستحاط ہے، مرد کا عورت کو چھونا یا بوسو کنار کرنا. تو اگرچہ یہاں فرض نہیں، فرض کے حصول کے لیے بھی نہیں، صرف بوسو کنار ہو رہا ہے، لیکن شہوت ہے، محل مستحاط ہے، اس لیے اس انزال سے بھی روزہ جائے گا. جبکہ جانور کا بوسہ یا اس کی فرج کو چھونے میں یہ تینوں صورتوں میں سے کوئی بھی صورت نہیں ہے، اس لیے یہاں پر روزہ انزال ہونے کے باوجود بھی نہیں جائے گا، کیونکہ یہ جمع ہے نہیں، یہ احتلام کی طرح ہے. مسئلہ نمبر 14 ہے احتلام ہوا یا غیبت کی تو روزہ نہ گیا اگرچہ غیبت سخت کبیرہ گناہ ہے. قرآن مجید میں غیبت کرنے کی نسبت فرمایا جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اور حدیث میں فرمایا غیبت زنا سے بھی سخت تر ہے. اگرچہ غیبت کی وجہ سے روزے کی نورانیت جاتی رہتی ہے، بہرحال اس گناہ کے باوجود بھی روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ روزے کے ختم ہونے کے لیے ضروری کیا ہے کہ منفذ سے، جو اصلی منافذ ہیں وہاں سے کسی چیز کا داخل ہونا اور جوف معدہ تک پہنچنا اور پہنچ کے وہاں ٹھہرنا. تو غیبت میں ایسی کوئی چیز نہیں پائی جا رہی. مسئلہ نمبر 15 ہے جنابت کی حالت میں صبح کی، یعنی غسل فرض تھا اور اس حالت میں صبح کی، یعنی رات میں اہلیہ سے مقاربت کی تھی، صبح سحری نہیں کر سکے، تھک کے سو گئے تھے، آنکھ نہیں کھلی تو دونوں جنبی تھے، یا احتلام ہو گیا اور سحری کے بعد آنکھ کھلی فجر میں یا فجر کے بعد آنکھ کھلی، پھر تو اگرچہ سارے دن جنب رہا، غسل نہیں کیا، لیکن اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، روزہ صحیح ہے، روزہ ہو گیا. مگر اتنی دیر تک قصداً غسل نہ کرنا کہ نماز قضا ہو جائے، یہ گناہ اور حرام ہے. حدیث میں فرمایا کہ جرم جس گھر میں ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. مراد حدیث میں یہ ہے کہ جو جان بوجھ کے جنبی رہے، یعنی گھر میں پانی بھی ہے، نہا بھی سکتا ہے، پھر بھی جنبی ہے، تو ایسے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. لیکن ایک شخص جنبی ہے لیکن سو رہا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. یا پانی نہیں گھر میں، جنبی تو ہے لیکن اب وہ بیچارہ کیا کرے، گھر میں پانی نہیں ہے، دیر سے آئے گا پانی، تو بھی کوئی حرج نہیں ہے اور رحمت کے فرشتے پھر آ جائیں گے. مسئلہ نمبر 16 ہے جن یا پری سے جمع کیا تو جب تک انزال نہ ہو روزہ نہ ٹوٹے گا، یعنی جب کہ انسانی شکل میں نہ ہو، جن یا پری. جن سے ظاہر سی بات ہے عورت کرے گی، اور اگر وہ پری ہے
تو جنات کی کنواری عورتوں کو ہی پری کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں پریوں کا تصور کچھ اور ہی ہے. اسکول بیگس پر اور اسکول وغیرہ میں بھی جو کتابیں پڑھائی جاتی تھیں، اینجلز جسے کہتے ہیں، تو سمجھتے کہ بہت ہی خوبصورت قسم کی جو عورتیں یا لڑکیاں ہوتی ہیں انہیں پری کہا جاتا ہے. نہیں، یہ آپ کی خام خیالی ہے. کسی دن دکھائی دے گئی تو کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں رہیں گے. وہ جنیاں ہیں، اور جنات کو یا جنیوں کو ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھنا عام انسان کی بس کی بات نہیں ہے. لہذا اگر وہ اپنی اصلی صورت میں ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کو تو آدمی دیکھ ہی نہیں سکتا، تو ان سے جمع کیا کرے گا، شہوت کیا ہوگی اس سے. لیکن کوئی اتنا دل گردہ رکھنے والا ہے کہ اب بھی لگا ہوا ہے، تو جب تک انزال نہ ہو روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر وہ انسانی شکل میں ہے تو پھر وہی حکم ہے جو انسانوں والا ہوتا ہے، یعنی محض التقاء خطانین سے، شرمگاہ کا شرمگاہ ملنے سے، ادخال دخول سے ہی روزہ ٹوٹ جائے گا. جمع نہ بھی ہو، اپنا انزال نہ بھی ہو، تب بھی ٹوٹ جائے گا. مسئلہ نمبر 17 ہے تل یا تل کے برابر کوئی چیز چبائی. تل ایک چھوٹا دانہ ہوتا ہے، تو یہ یا اس کے برابر کوئی چیز چبائی اور تھوک کے ساتھ حلق سے اتر گئی تو روزہ نہ گیا، مگر جبکہ اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو تو روزہ جاتا رہا. محسوس نہ ہوا تو نہیں گیا، کیونکہ پھر وہ تھوک کے تابع. دلیل کیا ہے تھوک کے تابع ہونے کی؟ بھائی اگر یہ اس کا کوئی اپنا مزہ غالب ہوتا تو اس کا مزہ محسوس ہوتا، لیکن نہیں ہوا، اس کا مطلب تھوک غالب ہے. جب تھوک غالب ہے تو تل ہونے کے باوجود بھی کل عدم ہے، یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں، معدوم ہے، اس لیے اس روزہ نہیں جائے گا. لیکن اگر اس کا مزہ محسوس ہو رہا ہے کم ہونے کے باوجود بھی، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی اپنی کوئی حیثیت ہے، یہ اپنا وجود کا احساس دلا رہا ہے، اور یہ منفذ کے راستے جوف معدہ تک پہنچ گیا ہے، تو آپ کا روزہ ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا.